मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी यह व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें, रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेना चाहिए और खुद उपवास अवश्य करें। इस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर ले। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता से पढ़ें। मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5वें गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी यह पूजा करें। श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व कि घर को गोबर से लेपे या फिर गीले कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद एक ऊंचे पीठ पाट या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर या एक साफ सुथरे तांबे का पीतल लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और धूप दूर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे पर बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दे। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्प हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्मा का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर उसे प्रणाम करें।
رات کو پھر دیوی کی پوجا کرے، مشٹان کا بھوگ لگائے تथा گو ماتا کے لیے بھی ان رکھے اور دوسرے دن صبح گو ماتا کو ان کا حصہ ارپت کرے۔ اس کے بعد پریوار کے سدسیوں کے ساتھ مل کر بھوجن کرے۔ دوسرے دن صبح اسنان کر کے پیڑ کے پتوں کو نکالے اور گھر میں الگ الگ جگہ رکھے۔ پانی کو سمندر، ندی، تالاب، کنویں یا تلسی کی کیاری میں ڈال دے۔ جس جگہ پوجا کی ہو وہاں ہلدی کمکم چھڑک کر 3 بار پرنام کرے۔ اسی پرکار مہینے کے ہر گرووار کو کرے۔ مارگشیرش ماس کے 4 گرووار ہو تو چاروں اور 5 ہو تو 5 کو اسی پرکار پوجن کرے۔ پدم پران میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھکت ہر ورش شری مہالکشمی جی کا یہ ورت کرے گا اسے سکھ سمپدا اور دھن لابھ ہوگا۔ کچھ لوگ اسے کیسری ورت بھی کہتے ہیں، پرنتو اس ورت میں کسی خاص رنگ کے پریدھان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مہالکشمی منتر، چالیسا، آرتی اتیادی کا پاٹھ بھی کرنا چاہیے۔ پوجا سامگری: 1 ناریل پانی والا، 1 سپاری، 1 ہلدی کی گاٹھ، 1 روپیہ یا کوئی سونے یا چاندی کا سکہ کلش میں ڈالنے کے لیے، 1 پاٹا، چوکی یا چھوٹا ٹیبل، 1 سوچھ دھلا ہوا وستر پاٹ یا چوکی پر بچھانے کے لیے، 1 کلش جس پر ناریل کی استھاپنا ہو سکے، 5 پرکار کے پھل، 5 پیڑوں کے پتے، برگد، پیپل، آم، اشوک، پاکڑ یا جو بھی بڑے پتے مل جائیں۔ شری مہالکشمی مہاتمے کی ورت کتھا۔ گروار کی کتھا۔ آئیے بھکت جنوں دھیان سے سنیں شری مہالکشمی کی ورت کتھا۔ گروار کی ورت کتھا۔ اسے شرون اور پٹھن کرنے سے دکھ دردر دور ہو جاتا ہے۔ شری مہالکشمی ماتا کی کرپا سے سکھ سمپتی ایشوریہ پراپت ہوتا ہے، من کی اچھا پوری ہوتی ہے۔ شری مہالکشمی ماتا کے انیک روپ تتھا نام ہیں۔ بھوتل میں وہ چھایا، شکتی، ترشنا، شانتی، جاتی، لجا، شردھا، کانتی، وریتی، اسمرتی، دیا، درشٹی، ماتا، ادھیشدھاتری ایوم لکشمی کے روپ میں استھت ہے۔ انہیں پرنام کرتے ہیں۔ کیلاش پروت پر پاروتی، شیو ساگر میں سندھ کنیا، سورگ لوک میں مہالکشمی، بھو لوک میں لکشمی، برہم لوک میں ساوتری، گوالوں میں رادھیکا، ورنداون میں راسیشوری، چندن ون میں چندرا، چمپک ون میں گریجا، پدم ون میں پدما، ملتی ون میں مالتی، کندن ون میں کنددنتی، کیتکی ون میں سشیلا، کدمب ون میں کدمبمالا، راج پرساد میں راجیہ لکشمی اور گھر گھر میں گرہ لکشمی ان وبھن ناموں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس طرح سروتھا چاروں اور سرو بھوت میں سپریچت ماتا شری مہالکشمی کی یہ کتھا ہے۔ اب ہم اس کا شرون پٹھن کریں گے۔ بھارت ورش کے سوراشٹر دیش میں دوپر یگ کی یہ کہانی ہوئی ہے۔ سوراشٹر میں اس سمے بھدرشرما نام کے راجا تھے۔ وہ بڑے پراکرمی راجا تھے۔ 4 وید، 6 شاستر، 18 پرانوں کا انہیں گیان تھا۔ ان کی رانی کا نام سورش چندریکا تھا۔ رانی دکھنے میں سندر اور سلکھشنی تھی تتھا پتی ورتا تھی۔ ان دونوں کو 7 پتر تھا۔ ان کے بعد ایک کنیا کا وردان ملا تھا۔ کنیا کا نام شیام بالا تھا۔ ایک بار مہالکشمی جی کے من میں آیا کہ جا کر اس راجا کے راج پرساد میں رہے۔ اس سے راجا کو دگنی دھن دولت کی پراپتی ہوگی اور وہ اس دھن دولت سے اپنی پرجا کو اور سکھ دے پائے گا۔ غریب کے گھر جا اگر رہے اور اسے دھن دولت پراپت ہو تو وہ سوارتھی کی طرح کیول اپنے اوپر ہی خرچ کرے گا۔ یہ سوچ کر شری مہالکشمی جی نے بوڑھی براہمن اسٹری کا روپ دھارن کیا، ہاتھ میں لاٹھی لیے لاٹھی کے سہارے رانی کے دوار پر پہنچی۔ یدیپی انہوں نے بوڑھی عورت کا روپ دھارن کیا تھا پر ان کے چہرے پر دیوی کا تیج تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ایک داسی سامنے آئی۔ اس نے ان کا نام دھام کام دھرم پوچھ ڈالا۔ ورودھ براہمن کا روپ دھارت ماتا لکشمی نے کہا، بالکے، میرا نام کملا ہے۔ میرے پتی کا نام بھوونیش ہے۔ ہم دوارکا میں رہتے ہیں۔ تمہاری رانی پچھلے جنم میں ایک ویشیا کی پتنی تھی۔ وہ ویشیا غریب تھا۔ داردر کے کارن ہر روز گھر میں جھگڑے ہوتے تھے تتھا اس کا پتی روز اسے مارتا تھا۔ ان باتوں سے تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تتھا بن جنگل میں خالی پیٹ بھٹکنے لگی۔
اس کی اس دردشا پر مجھے دیا آئی، تب میں نے اسے سکھ سمپتی دینے والی شری مہالکشمی کی کتھا سنائی۔ میرے کہنے پر اس نے شری مہالکشمی کا ورت کیا، شری مہالکشمی پرسن ہوئی، اس کی غریبی دور ہو گئی، اس کا گھر سنسار دولت سنتتی سمپتی سے بھر گیا۔ بعد میں پتی پتنی دونوں پرلوک سدھارے۔ لکشمی ورت کرنے کے کارن وہ لکشمی لوک میں رہے۔ انہوں نے جتنے سال مہالکشمی کا ورت کیا اتنے ہزاروں سال انہیں سکھ بھوگ ملا۔ اس جنم میں اس کا جنم راج گھرانے میں ہوا، پرنتو وہ شری مہالکشمی کا ورت کرنا بھول گئی ہے۔ اسے یہ یاد دلانے میں یہاں آئی ہوں۔ بڑھیا کی باتیں سن کر داسی نے انہیں پرنام کیا تتھا شری مہالکشمی کا ورت کس طرح کیا جائے اس بارے میں پوچھا۔ بڑھیا روپ دھارن کیے ہوئے شری مہالکشمی ماتا نے داسی کو پوجا کی ودھی تتھا مہما بتائی۔ اس کے بعد وہ داسی ماتا کو پرنام کر رانی کو بتانے اندر چلی گئی۔ راج ویبھو میں رہتے ہوئے رانی کو اپنے ایشوریہ کا بہت گھمنڈ ہوا تھا۔ سمپتی تتھا ادھیکار کی وجہ سے وہ انمت ہو گئی تھی۔ داسی دوارا بتائی گئی بڑھیا کی باتیں سن کر وہ آگ ببولا ہو کر راج دوار پر آ کر بڑھیا روپی شری مہالکشمی پر برس پڑی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شری مہالکشمی ماتا بڑھیا کا روپ دھارن کیے دوار پر آئی ہے، پرنتو رانی کا اس قدر رکھ برتاؤ تتھا اپنا انادر دیکھ کر ماتا نے وہاں ٹھہرنا ٹھیک نہ سمجھا۔ وہ وہاں سے چل پڑی۔ راہ میں انہیں راجکماری شام بالا ملی۔ انہوں نے شام بالا کو ساری بات بتائی۔ شام بالا نے اپنی اور سے شری مہالکشمی ماتا سے क्षमा مانگی۔ ماتا کو اس پر دیا آئی۔ انہوں نے شام بالا کو شری مہالکشمی ورت کے بارے میں بتایا۔ اس دن مارگشیرش ماہ کا پہلا گرووار تھا۔ شام بالا نے پرم شردھا سے شری مہالکشمی کا ورت رکھا۔ پھل سوروپ راجا سدھیشور کے سپتر مالادار سے اس کا وواہ ہوا۔ وہ دھن دولت ایشوریہ ویبھو سے مالا مال ہو گئی۔ پتی کے ساتھ سسرال میں آنند سے دن بتانے لگی۔ ادھر شری مہالکشمی کا رانی پر پرکوپ ہوا۔ پھل سوروپ راجا بھدرشوا کا راجیہ ایوم راج کاروبار نشٹ ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ایسی حالت میں ایک دن رانی نے راجا سے نویدن کیا، ہمارا داماد اتنا بڑا راجا ہے، دھنوان ہے، ایشوریہ شالی ہے، کیوں نہ اس کے پاس جائے، اپنا حال اسے بتائے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس بات پر راجا بھدرشوا داماد کے پاس روانہ ہوئے۔ راجیہ میں پہنچ کر ایک تالاب کے کنارے تھوڑی دیر وشرام لینے کے لیے ٹھہرے۔ تالاب سے پانی لینے آتے جاتے داسیوں نے انہیں دیکھا۔ انہوں نے ونمرتا سے ان کی پوچھ تاچھ کی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ رانی شام بالا کے پتا ہیں تو دوڑتے ہوئے جا کر انہوں نے رانی کو ساری بات بتائی۔ رانی نے داسی کے ہاتھ راج پریدھان بھیج کر بڑے ٹھاٹ سے ان کا سواگت تتھا آدر ستکار کیا، کھان پان کروایا۔ جب وہ لوٹنے لگے تو سونے کی مہروں سے بھرا گھڑا دیا۔ راجا بھدرشوا جب واپس لوٹے تو انہیں دیکھ کر رانی سورچ چندریکا خوش ہوئی۔ انہوں نے سونے کی مہروں سے بھرے گھڑے کا منہ کھولا، پر ہائے بھگوان، گھڑے میں دھن کے بدلے کوئلے ملے۔ یہ سب شری مہالکشمی کے پرکوپ سے ہوا۔ اس پرکار دردشا میں اور کئی دن بیت گئے۔ ہر بار رانی سوئم اپنی کنیا کے پاس گئی۔ وہ دن مارگشیرش ماہ کا انتم گرووار تھا۔ شام بالا نے شری مہالکشمی ورت کیا، پوجا کی، اپنی ماتا سے بھی ورت کروایا۔ اس کے بعد رانی اپنے گھر آئی۔ شری مہالکشمی کا ورت رکھنے پر اسے پھر سے اپنا راج پاٹ، دھن دولت، ایشوریہ پراپت ہوا۔ وہ پھر سے سکھ شانتی آنند مئے جیون بتانے لگی۔ کچھ دنوں بعد راجکنیا شام بالا اپنے پتا کے گھر آئی۔ اسے اپنے گھر دیکھ کر سورچ چندریکا کو پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ یہی کہ شام بالا نے اپنے پتا کو گھڑا بھر کوئلہ دیا تھا اور اسے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ اسی کارن شام بالا کو پتا کے گھر آنے پر اس کا کوئی آدر آتتیہ نہیں ہوا بلکہ انادر ہوا، پر اس نے اس بات کا برا نہیں مانا۔ اپنے گھر لوٹتے سمے اس نے پتا کے گھر سے تھوڑا نمک لے لیا۔ اپنے گھر لوٹنے پر اس کے پتی نے پوچھا، اپنے مائکے سے کیا لائی ہو؟
اس پر اس نے جواب دیا، وہاں کا سار لائی ہوں۔ پتی نے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ شام بالا نے کہا، تھوڑا دھیرج رکھے، سب معلوم ہو جائے گا۔ اس دن شام بالا نے سارا بھوجن نمک ڈالے بنا بنایا اور پروسا۔ پتی نے کھانا چکھا، سارا کھانا نمک بنا تھا اس لیے سواد نہ آیا۔ پھر شام بالا نے تھالی میں نمک ڈالا، اس سے سارا بھوجن سوادشٹ لگنے لگا۔ ہم شام بالا نے پتی سے کہا، یہی ہے وہ مائکے سے لایا ہوا سار۔ پتی کو اس کی بات صحیح لگی، پھر وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھوجن کرنے لگے۔ کہا گیا ہے کہ اس طرح جو کوئی شردھا بھاو سے شری مہالکشمی کی پوجا کرے اسے ماتا کی کرپا پراپت ہوتی ہے، سکھ سمپتی شانتی پراپتی ہوتی ہے، سبھی منوکامنائیں پوری ہوتی ہے۔ پرنتو یہ سب پراپت ہونے پر ماتا کی پوجا کو بھولنا نہیں چاہیے، ہر گروار کو ورت پاٹ اوشیہ کرنا چاہیے۔ اس طرح شری مہالکشمی کی مہما بھکتوں کی منوکامنا پوری کرتی ہے۔ اس پرکار شری مہالکشمی کی گروار کی کتھا سمپورن ہوتی ہے۔